اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یہ وہ برج مراد ہیں جو آفتاب پورے ایک سال میں مکمل کرتے ہیں، مطلب 12 برج ہیں۔ والیوم الموعود، اور اس وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے دن کی قسم۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ قتل، مارے جائیں، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، اصحاب کا مطلب کریں گے والے، النار ذات الوقود، آگ شعلوں والی، ذات کا مطلب والی کریں گے، آگ شعلوں والی، اذ ہم علیہا، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود حاضر تھے، وما نقموا، اور انہوں نے نہیں لیا، نقموا بدلہ، منہم ان سے، الا مگر، ان یؤمنوا، اس بات کا، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو زبردست ہے، الحمید تعریفوں والا ہے۔ وما نقموا، اور انہوں نے نہیں لیا ان سے بدلہ، مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے، تعریفوں والا ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ سماوات، السما کی جمع آتی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ معزز طالبات، سورۃ بروج میں ایک ایسی قوم کا قصہ آتا ہے جسے اس وقت کے بادشاہ نے زندہ جلا ڈالا تھا آگ کے اندر۔ قصہ کچھ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اس طرح آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جب وہ بادشاہ مر لگا، مطلب اس کی موت کا وقت قریب آیا، وہ بوڑھا آ گیا، تو اس نے اپنے کسی بڑے وزیر کو کہا کہ مجھے ایک ایسا لڑکا لا دو جسے جو ہے نا، اسے ایک وہاں کے راہب نے کہا کہ مجھے، اس بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسا بندہ لا دو جسے میں جادو کا علم سکھاؤں، کیونکہ میں مرنے والا ہوں۔ بادشاہ نے اسے اس جادوگر کو ایک لڑکا لا کے دیا کہ تم اسے جادو سکھا، اور وہ لڑکا جب وہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں اسے ایک راہب ملتا تھا۔ وہ راہب کے پاس، وہ راہب جو تھا وہ اس وقت کے دین برحق تھا، تو بچے نے اس راہب سے دین سیکھنا شروع کر دیا، اور ایستا ایستا اس پر دین کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ اس پر ایمان لے آیا۔ ایک دن وہ لڑکا ایسے ہی جا رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، تو اس نے نام لیا اپنے رب کا، اور جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا۔ تو لوگوں نے اس بات کو جا کے بادشاہ کے سامنے مطلب بتایا، اور لوگوں نے اس لڑکے کی واہ واہ بیان کی۔ اسی طرح 3-4 اور کرامتیں ظاہر ہوئیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں وہ مشہور ہو گیا، اور لوگوں نے اس بچے کے اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ مطلب وہ بچہ جو اسے کہتے تھے نا کہ آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں، وہ کہتا تھا آپ اللہ پر ایمان لیا ہو تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ بادشاہ کو آہستہ آہستہ اس کی ساری رپورٹ ملتی رہیں۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور ایک اپنی فوج بھیجی کہ جاؤ اسے پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے جا کے وہاں سے دھکا دے آؤ۔ اب وہ جب اس کی فوج اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر گئی تو وہ لڑکا جو تھا نا وہ بچ کے آ گیا، اور وہ جو باقی فوج تھی وہ اندر غرق ہو گئی، پہاڑ کے نیچے سے گر گئی۔ اب دوبارہ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اسے پھر ایک فوج کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اسے سمندر میں ڈال آؤ۔ اب وہ جب اسے ڈالنے کے لیے گئے تو وہ لڑکا بچ گیا اور وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ اب لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جیسے میری موت ہو سکتی ہے ایسے تم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتے۔ اس نے کہا تم اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ اور پورا مجمع اکٹھا کرو، تم بسم اللہ پڑھو اور مجھ پر یہ تیر پھینکو بسم اللہ پڑھ کے، جیسے ہی تم یہ تیر بسم اللہ پڑھ کے پھینکو گے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے کہ تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے جو تھا نا بسم اللہ پڑھ کے وہ تیر مارا، وہ سیدھا لڑکے کو جا لگا، اور وہ لڑکا جو تھا نا وہ شہید ہو گیا۔
تو اب جیسے ہی لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو وہاں پہ جو موجود تماشائی کھڑے تھے انہوں نے کہا ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ چیز دیکھی تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آگ کی خندقیں کھودی جائیں، ان خندقوں کے اندر ان بندوں کو ڈالا جائے۔ تو اب وہ جو تھے نا اہل کفر، انہوں نے کیا کیا، اہل ایمان کو ان خندقوں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک عورت بھی لائی گئی، وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس کے ساتھ تھا، تو جب وہ آگ میں جانے سے جھجک رہی تھی تو اس کے بچے نے، دودھ پیتے بچے بولا اے میری ماں، تیرا ایمان جو ہے نا وہ اپنے رب پر ہے، اس لیے تو آگ میں کود جا۔ وہ عورت بھی کود گئی۔ تو یہ ان لوگوں کو سزا ملی تھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لانے کی اور اپنے رب پر ایمان لانے کی۔ اور یہ سارے لوگ بادشاہ کے ساتھ جو تماشائی تھے یہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قصے کو قرآن میں کھول کر بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہوں نے اہل ایمان کو زندہ آگ میں جلا ڈالا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، بے شک وہ لوگ فتن المؤمنین، جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے بھی جلانے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے انہوں نے اہل ایمان کو آگ میں ڈالا تھا، اگر وہ اپنی بات سے اپنے گناہ کی توبہ نہیں کریں گے تو ہم ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سزا مقرر کریں گے، وہ ذلت کی موت مریں گے، اور آخرت کی تو بات یقینی ہے کہ وہاں پر بھی انہیں اسی طرح جہنم کا عذاب جلا کے دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اہل ایمان کو آگ میں زندہ جلایا تھا۔ تو یہ دنیاوی مقافات اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیاوی مقافات عمل ہے، معزز طالبات، تو اسی طرح قیامت کے دن کا بدلہ تو پھر وہ یقینی ہے اگر ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے، اللہ حافظ۔